اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید محمد عبد القادر۔ بلیس نالج سٹی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، ہم جنرل نالج سے متعلق ایک ویڈیو سیریز کا آغاز اپنے یوٹیوب چینل پر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہر سال ہزاروں سٹوڈنٹس کمپٹیٹیو ایگزامز میں اپیئر ہوتے ہیں، جن میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن، CSS، پروونشنل پبلک سروس کمیشن کی اسامیاں جیسے کہ تحصیلدار، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ وغیرہ کے ایگزامز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹیسٹنگ سروسز جیسے کہ NTS، CTS، OTS، UTS وغیرہ کے ایگزامز بھی شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بلیس نالج سٹی سے کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، کمپیوٹر جنرل نالج اور ڈیلی لائف سائنسز جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، میتھس کی سیریز کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق جنرل نالج ہے، اور یہ وہ جنرل نالج ہے جو آپ کے ایگزامز میں زیادہ تر اس میں سے کوشچنز آتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاس پیپرز اور وہ کوشچنز ہم اس میں ایڈ کریں کہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں آپ کے نیکسٹ ایگزامز کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام جو بی بی سارہ سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بی بی ہاجرہ سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے اور وہ بھی نبی ہیں، اور ان سے جو آگے اولاد چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور تقریباً 70,000 کے قریب انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ وہ ہم انشاءاللہ جو انبیاء سے متعلق جنرل نالج ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاندان میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل میں باقی انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل کے بعد جو نبی آئے وہ ایک ہی آئے، اور وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ جواب قریش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یا کس شاخ سے تعلق رکھتے تھے قریش میں سے؟ تو جواب ہے قریش میں سے بنی ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ نبی پاک ہاشمی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح قریش کے اندر اور قبائل ہیں، بنو کنانہ ہے، بنو امیہ ہے، اور اسی طرح ایک یہ تھا بنو ہاشم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا کیا نام تھا؟ ہاشم، جس سے آپ ہاشمی کہلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نبی پاک کا خاندان ہے وہ قبیلہ ہاشمی جو بنی ہاشم کہلاتے ہیں وہ ہاشم کی وجہ سے۔ اگلا سوال، حضرت عبد المطلب کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں حضرت عبد المطلب۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچا کا کیا نام تھا جنہوں نے آپ کی پرورش کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا سیرت سے متعلق اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں کے نام
پھوپھیوں کے نام، صاحبزادیوں کے نام، صاحبزادوں کے نام، ازواج کے نام، آپ کے جو قریبی ساتھی ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، قریبی صحابہ جو ساتھی ہیں نبی پاک کے، ان کے نام، اور وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ، نیکسٹ ویڈیو ہماری جو پارٹ 2 ہوگا اس کا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگلا سوال، حضرت ابو طالب کے کس صاحبزادے کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب ہیں، ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب جو ہم پورا نام ان کا لیتے ہیں، تو حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ اور یہ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت علی چھوٹے تھے تو حضرت ابو طالب جو کہ اتنے مالدار نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، اپنے ایک بیٹے کو علی کو میرے سپرد کر دیں، اس کی پرورش، اس کی کفالت میرے ذمہ۔ تو اس طرح علی، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت، زیر سرپرستی انہوں نے تربیت پائی، اور بعد میں ہم علی کے نام کو جانتے ہیں کہ وہ ایک عالم اسلام کے ایک بڑے ناموں میں سے ہے، اور علم کے حوالے سے حضرت علی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور یہ ہم انشاءاللہ حضرت علی سے متعلق جب ویڈیو ہوگی ہمارا جو اصحاب خلیفۃ المسلمین کے حوالے سے جو ہمارے خلفاء ہیں، اس میں ہم حضرت علی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کس کی اولاد مکہ میں آباد ہوئی؟ قیدار، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی سے کیا رشتہ تھا؟ داماد بھی تھے آپ، اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ حضرت علی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صاحبزادی حضرت علی کے نکاح میں تھی؟ جواب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، یعنی کہ حضرت علی کے نکاح میں تھی نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا، جن کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنتی عورتوں کی سردار۔ اگلا سوال، نبی کریم کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی، ٹھیک ہے۔ تو دو تاریخیں، کیونکہ سیرت ہے تو سیرت میں ہم ایسے ہی بات نہیں کر لیتے، علماء کی جو بات ہوتی ہے، علماء کی جو ریسرچ ہوتی ہے، ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو دو تاریخیں آتی ہیں، 20 یا 22۔ اب اگر آپشن آتا ہے وہاں آپ کے پاس 20، تو آپ 20 کو ٹک کریں، اور یا 22 آتا ہے تو آپ 22 کو ٹک کریں، تو دونوں آنسر آپ کے کریکٹ مانے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سال جو ہے وہ 571 ہی ہے۔ اسی طرح نبی پاک کی جو وفات ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ نبی کریم کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 12 ربیع الاول، بعض علماء 2 ربیع الاول بھی کہتے ہیں۔ اگر آپشنز میں 12 یا 2 دونوں ہوں تو 12 کو درست مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ جو راجح قول ہے یا جس پہ علماء کا اجماع ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور جو 12 ربیع الاول کو وہاں آپشن آئے گا آپ کو، اور 2 بھی اس میں ہو تو اس میں پھر آپ 12 کو پریفر کریں گے اور 12 ربیع الاول کو ٹک کریں گے۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال کس مقام پہ ہوا؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوہ کے مقام پر، الف کے اوپر بھی زبر ڈال دی، واو کے اوپر بھی، تاکہ صحیح پروناؤنس ہو سکے۔ ابوہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ کا انتقال ہوا ہے۔ حجر اسود کے واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 35 سال۔ حجر اسود کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا تھا، تو اس وقت جب کعبہ تعمیر ہو گیا اور حجر اسود کو نصب کرنے کی باری وقت آیا، تو ہوا یہ کہ جو قبائل تھے، ان قبائل میں، قریش کے جو قبائل تھے، ان میں یہ جھگڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، اور یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ
قبائل آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور وہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ متبرک کام اس کو ملے. تو پھر یہ طے ہوا کہ جو صبح حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا جو وہ فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ہم مان لیں گے. تو یہ ہوا یہ کہ صبح جب حرم کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو سب قریش اور تمام قبائل جو ہے وہ پکار اٹھے کہ صادق آ گئے، امین آ گئے. نبی پاک کے القابات ہیں صادق اور امین، تو ان القابات سے انہوں نے پکارا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ کہ ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے جو سردار تھے ان کو کہا کہ اس کا کونے کو، چادر کے کونے کو پکڑو. تو سب نے چادر کے کونے کو پکڑا اور اٹھا کے اس جگہ لے کے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب کر دیا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی اور فراست کی وجہ سے خون ہونے سے بچ گیا، خون خرابہ نہیں ہوا اور معاملہ بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو گیا. تو یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ بھی جنرل نالج میں ہیں یہ چیزیں، تو یہ چیزیں آپ کو آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ جواب ہے 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی. اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں تجارت شروع کی؟ جواب 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کس ملک سفر کرتے؟ جواب ہے ملک شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے جاتے تھے. جنگ فجار کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 سال کے تھے اس وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ جواب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ رضی اللہ عنہا. حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 اور بی بی خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مہر میں کیا دیا؟ 20 اونٹ دیے. اب یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھی، لیکن حق مہر میں کیا دیا گیا؟ 20 اونٹ دیے. پھر اسی طرح اگلا سوال ہے، یہ ہوگا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو خطبہ ہوتا ہے، تو نبی پاک کے نکاح کا خطبہ کس شخصیت نے دیا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے. اگلا سوال یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے دیا تھا نکاح کا خطبہ. کعبے کی اثر نو تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب 35 برس. یہ وہی سوال اس سے ریلیٹڈ ہے حجر اسود کے، کہ وہی کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے اور حجر اسود کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی وقت کا ہے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ ملی. بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کہاں جایا کرتے تھے؟ غار حرا میں جایا کرتے تھے. قرآن کی پہلی وحی کون سی آیات ہیں؟ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں. اب یہ واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین آئے اور اللہ کا پیغام یعنی کہ وحی لے کر آئے. تو انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے. تو آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. حضرت جبریل نے دوبارہ کہا اقرا، تو آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری بار حضرت جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے وہ آیات 5 آیات جو سورۃ العلق کی ہیں ان کی تلاوت کی. ہجرت حبشہ اولا کب ہوئی؟
5 نبوی کو. اب یہ نبوی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نبوت کے 5 سال بعد. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہجرت حبشہ ثانیہ، دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ 6 نبوی کو. نبوی کا مطلب پھر وہی کہ نبی پاک کے اعلان نبوت کے 6 سال ہو چکے تھے، تو اس وقت ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی. واقعہ معراج کب ہوا ہے؟ نبوت کے 11ویں برس، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الاسراء 15واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو آیات ہیں اور آگے ساری، یہ ساری واقعہ معراج سے متعلق ہیں. اور یہ اسی واقعہ معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا تھا. یہ انشاءاللہ ہم اس کو حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے جب کوشچن آنسرز کریں گے اس میں ڈسکس کریں گے. تو واقعہ معراج نبوت کی 11ویں برس، یعنی کہ اعلان نبوت کے 11 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج آپ کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ نے کیا. شیب ابی طالب میں محصوری کتنے عرصہ رہی؟ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی ہاشم پورے قبیلے کے ساتھ 3 سال تک رہنا پڑا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام دیتے، اللہ کے واحد ہونے کا پیغام دیتے، تو قریش مکہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے کوئی نہ چیز خریدے گا نہ کوئی بیچے گا. تو یہ ایک بہت مشکل وقت تھا جو 3 سال تک محیط رہا. اور پھر یہ معاہدہ، یہ وقت تھا، یہ اس طرح ختم ہوا کہ وہ معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا ہوا تھا، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر دیمک کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا. تو جب وہ گر گیا تو اس کے بعد پھر یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا تھا. شیب ابی طالب میں کس سال سے کس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محصور رہے؟ 7 نبوی سے 10 نبوی تک، یعنی کہ اعلان نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور رہے. ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ 622 عیسوی میں. حمزہ کا مطلب عیسوی ہوتا ہے. ہجرت میں کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے. اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست ہیں. ٹھیک ہے. ہجرت کی رات آپ اپنے بستر پر آپ نے کس کو سلایا؟ تو ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو جو ہے وہ اپنے بستر پر سلا کر کے اور کہا کہ صبح سب کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے آ جانا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پہ اس رات انہوں نے وہ سوئے اور آرام کیا، اور صبح لوگوں کی امانتیں لوٹا کر وہ واپس آ گئے. اگلا سوال ہے، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غار میں رہے، اس غار کا نام کیا ہے؟ غار سور اس غار کا نام ہے. اگلا سوال، غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے روز قیام فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں آپ غار سور میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب قباء پہنچے؟ 8 ربیع الاول بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے. قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر جو ہے وہ سب سے پہلے وہاں کی مسجد قباء تعمیر کی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، آج کا ہماری ویڈیو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہمارا پارٹ 1. انشاءاللہ پارٹ 2 بھی بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا سیرت النبی کے حوالے سے کوئی چیز یا کوئی ڈاؤٹ آپ کو ہے اور آپ کو کلیئر نہیں ہے تو کمنٹ سیکشنز کے ذریعے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جتنی ہیلپ ہو سکی ضرور پرووائڈ کروں گا. اور ان سوالات کو آپ دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہمارے دوسری سیریز آ رہی ہیں جنرل نالج کی،
انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.